فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ منہ میں آتا ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، ارشاد فرمایا میری عائشہ ٹھنڈا پانی لے آئی، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، مگر جب پانی آیا اشارہ فرمایا یہاں میرے قریب رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا دل دکھا، مجھے فکر ہونے لگی کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی، کیا بنے گی؟ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب سے میں نے حضور کے پسینے دیکھے میرے دل میں یہ کبھی آیا ہی نہیں کہ مجھے پسینے نہ آئے، اور دو جہان کے سردار جن کے صدقے میں سارا جہان پیدا کیا گیا ہو آخری وقت میں فرماتے ہیں میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ فرماتی ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت آ گیا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آخری وقت ہے۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل دکھا ہوا تھا ابا کے غم میں، فرمانے لگی او دیہاتی گوار کہی کہ میرے ابا بے ہوش ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میری کائنات اجڑنے والی ہے، میرے ابا کا آخری وقت آیا ہوا ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا فاطمہ کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو پیار اجاڑ دیں، یہ وہ ہیں جو محبت کو اجاڑ کر تباہی کر دیں، یہ وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ وہ ہیں جو بادشاہوں کے شہزادوں کو در در کے ٹھوکریں کھلا دیں۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اجازت مل گئی، فرماتی ہے بالکل آخری وقت ہے، آواز پست ہو رہی ہے، بالکل سانس ختم ہو رہا ہے، کس کی میں بات کر رہا ہوں تجھے پتہ نہیں چلا؟ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، آواز ختم ہو رہی ہے، سانس پست ہو رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب حرکت کرتے تھے، ہونٹ حرکت کرتے تھے، میں نے کان لگا دیا۔ فرماتی ہیں یہی آواز آ رہی تھی، ربی ہب لی امتی۔ آخری وقت میں بھی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے محبت فرما رہے اس امت کے ساتھ، اور تم ہو اپنے منہ پہ تو ہاتھ پھیر کے دیکھو، تمہیں حضور کی صورت سے محبت نہیں ہے، تمہیں سرکار کی شکل سے پیار نہیں ہے، سرکار کے لباس سے پیار نہیں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن سے پیار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی فکر مند رہے سب کچھ کما کے لے گئے، روح مبارک قبض کرتے کرتے حضرت اسرائیل جب گھٹنوں کے قریب پہنچے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل مجھے کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میرے آقا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں، میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف
تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، تیرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تکلیف دے گا، دکھ دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، ساری امت کے دکھوں کو آج میں محمد الرسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ جتنے بھی پوری امت کو دکھ دینے ہیں اسرائیل آج مجھ پر ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، کس وقت میں تجھے یاد فرما رہے ہیں، کس وقت میں تیری ساتھ ہمدردی فرما رہے ہیں۔ تجھے نماز کی توفیق نہیں، آخری وقت میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی۔ فرمایا کوئی مرد عورت جان بوجھ کر جو فرض نماز قضا کرتا ہے قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن بے نماز کو کالا منہ بنا کر گھسیٹ کر لا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے لوگوں سجدہ کرو، سارا جہان سجدے میں گرے گا۔ بے نماز بھی چاہیں گے ہم بھی سجدے میں چلے جائیں، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ بے نماز ہیں، یہ اذان سنتے تھے مگر نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان کا مہینہ ان کی زندگی میں آتا تھا، انہوں نے روزے کبھی نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مال بھی دیا تھا، زکوٰۃ کبھی ادا نہ کی۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس مال کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں گرم کر کے فتقوی بها جباہم ماتھے پہ داغ دیا جائے گا، وہ جنوبہم پسلیوں پہ داغ دیا جائے گا، وہ ظہورہم کمر کے پیچھے داغ دیا جائے گا، اور یہ آواز آئے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ وہی مال ہے جو تم جمع کرتے تھے لیکن زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مال کا سانپ بن کر پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک قبر میں مسلط کر دیا جائے گا، ادھر سے ڈستا ہوا سر کی طرف جائے گا، ادھر سے ڈستا ہوا پیروں کی طرف آئے گا۔ سنو حضور فرماتے ہیں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ نہ دینے والے کو قبر میں سانپ اتنا زہریلا کھائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اتنا زہر ہے اس سانپ میں اگر وہ ایک پھنکار دنیا میں مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ لیکن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہاں سندھ کے علاقے میں کئی سال کی بات ہے، ایک عورت فوت ہوئی، دفن کرنے والے ابھی 100 گز نہیں گئے تھے، قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، اوپر کھڑی ہوئی ٹالی بھی جل کر خاک ہو گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہاں مظفر گڑھ ضلع میں اب تک اس کی اولاد آباد ہے، خاندان کو جانتا ہوں، اولاد کو جانتا ہوں، خدا کی قسم بچوں نے بتایا کہ ہمارے باپ کو الٹی آئی مرنے سے 5 منٹ پہلے، منہ سے پخانا آیا، ادھر دم نکل گیا۔ ایک اور آدمی کے بارے میں گھر والوں نے بتایا اس کے کہ دم نکلنے سے پہلے اتنے مکوڑے کہیں سے آ گئے، بدن پہ بال کم تھے مکوڑے زیادہ تھے، چپٹ گئے بدن پہ، چھڑانے کی کوشش کی، وہ مکوڑا بیچ سے ٹوٹ جاتا تھا مگر چھوڑا نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مکوڑا قبر میں ساتھ گیا۔ یہاں اس ہمارے ضلع میں پچھلے سال ایک آدمی کو 2 مہینے سکرات لگی رہی، مرتا تھا جیتا تھا، مرتا تھا جیتا تھا، مرنے سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی، ڈرا اس
ڈر سے نہ جانے کس حال میں موت آئے گی. مرنے کے بعد کئی جگہ قبر بنائی، جہاں قبر نکالتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے، جہاں قبر بناتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے. بالآخر گڑھا کھود کر پھینک کر لوگ چل دیے. ابھی لوگ 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگ گئی. بہاولپور شہر میں بابا مملوک علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جاؤ، 2 قبروں میں آگ لگی، چاروں طرف کئی زمین جل کر خاک لال کالی ہو گئی. آخر ہم کب لڑیں گے؟ وہ کب وقت آئے گا ہماری تیاری کا؟ اس لیے قرآن کریم نے للکارا، فرمایا تیاری کرو. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی، رات کو آئے گی یا صبح آئے گی، کس کو معلوم ہے. آپریشن روم میں موت آ جائے گی یا تڑپ تڑپ کے کہاں جا کر کے موت آئے گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تم یاد کرو یا نہ کرو، قبر کی زمین تمہیں 5 وقت پکارتی ہے. انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ. انا بیت الوحشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں، اندھیرا گھر ہوں، روشنی کا انتظام کر کے لا. انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں، ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، برادری نہیں، قبیلہ نہیں، تیاری کر کے لا، کیڑے کھا کر ختم کر دیں گے. ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی، بڑی چٹک پٹک کے چلا کرتی تھی، موت آئی، دفن کر دی. قبر کے اوپر کانٹوں والا جھاڑ کھڑا ہو گیا، کسی نے دیکھ رکھا تھا اور آج جھاڑ دیکھ کے کہنے لگا کیسی ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول سا بدل، وہ نزاکت کہاں گئی. وہ بننا سنورنا، ہر وقت شیشے کے سامنے رہنا کہاں گیا؟ وہ پیارے پیارے لب کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیے. ایسی آنکھیں جن کو دیکھ کر لوگ قربان ہوا کرتے تھے، کیڑوں نے کھا کے مکا دی. وہ زبان جس کو سن کر ہر آدمی کا دل مائل ہو جایا کرتا تھا، ہر آدمی پگھل جایا کرتا تھا، وہ زبان کیڑوں نے کھا کے ختم کر دی. جاؤ قبرستان والوں سے پوچھ کیا ہو تمہارا کیا حال ہے. تختے پہ ڈالتے ہیں، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگتے ہیں. آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور مجھے غسل دینے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ، میرے کپڑے اتارنے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ. تیرا ہاتھ مجھے چھری کی طرح لگتا ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں موت کی سزا پا کے آیا ہوں. تم نہیں جانتے. کپڑے اتر رہے ہیں، ننگا کیا جا رہا ہے. زبان حال سے کہتا آج میرے کپڑے اترے، کل کو تیرے اتریں گے. عورت کا سوٹ اتر رہا ہے، زیور اتر رہا ہے. زبان حال سے کہتی ہے کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، کنبا قبیلہ چھوڑ کی واری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے، کل تیرا نمبر ہے، یاد رکھ. آج میرا گھر اجڑ گیا، کل تیرا اجڑے گا. آج میرے لاوارث ہو گئے، کل کو تیرے لاوارث ہو جائیں گے. آج میرے یتیم ہو گئے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، کل کو تیرے یوں ہی لاوارث اور یتیم ہو جائیں گے. پانی ڈالتے ہیں، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے
کون عمل. اور مجھے نہلانے والے, مجھے غسل دینے والے, ذرا آہستہ ہاتھ لگا. تجھے کیا معلوم ہے میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے. میری رگیں موت نے توڑ ڈالی, میرے اعضاء موت نے توڑ دیے. 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل, یہ راستہ ہی چل چلاؤ کہے ذرا سنبھل کے چل. غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا, منہ کھلا چھوڑ دیا, آؤ دیکھو آؤ دیکھو. اسی کے لیے بار بار روتا کہتا ہے زندگی کا راج ہے, کر لے جو کرنا آج ہے. او مر گیا محتاج ہے, آ یار تو غافل نہ ہو. کون ہے؟ بے درد زمانہ, حالات چل رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, منہ دیکھ رہے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور مرنے والا یہ کہہ رہا میرا منہ دیکھنے والوں کچھ سبق بھی سیکھ کے جاؤ. آج میرا منہ دیکھ رہے ہو, آج ہمیشہ کے لیے میری شکل چھپ جائے گی, میری صورت چھپ جائے گی, میری اولاد کو نظر نہ آئے گی, میری بیوی کو نظر نہ آئے گی, میرے خاندان کو نظر نہ آئے گی. یاد رکھو تم سب کا یہی حال بنے گا. یقین نہیں کرتے لوگ, دنیا مر گئی اپنے مرنے کا پھر بھی یقین نہیں. اس لیے کہتا ایک دن روح تن سے نکل جائے گی, کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی. دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی, موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی. اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی. کوئی نہیں بچا, جو آیا وہی گیا. شکل دیکھ رہے ہیں لوگ, آنا جانا لگا ہوا ہے. کسی نے باہر سے آواز دے دی جلدی کرو, اور بھی تو کام کرنے ہیں, قبر کو میت پہنچانی ہے. آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے, اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک. ہزاروں کو تم دیکھو گے, ہزاروں تمہیں دیکھیں گے, یہ صورت آج کے بعد ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. ذرا اور دیکھنے دو بہن بھائیوں کو. پھر آواز آتی ہے جلدی کرو منزل پہنچاؤ. کہتا اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں, اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. میرے ننھے ننھے بچے یہ یتیم ہو گئے, ان کے سر پہ ہاتھ کون پھرے گا, ان بچیوں کو میری دھی کون روئے گی, کون پوچھے گا دھیے تیرا کی حال ہے, کون لاڈ لڈائے گا, کون ان کی حمایت کرے گا. میرے تیرے دروازے پہ دھکے کھا کھا کر اپنی زندگی پوری کریں گے. آج میرے بیوار سے بن گئے. اماں کی محبت کو یاد کیا کریں گے, اماں کیسی ہوتی ہیں. ابا کی محبت یاد کیا کریں گے, ابا کا پیار کیسا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو گھر سے اٹھاتے ہیں اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان چیخوں کو لوگ سن لیں جگر پھٹ جائیں. کہتا ہائے افسوس میں اس گھر میں اپنا جی نہ لگاتا, ہائے افسوس اس دنیا کو میں اپنی نہ بناتا, اے کاش میں کچھ آخرت کی تیاری کرتا. اور آواز آتی ہے دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم, اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم. لوگوں
یہ میری بیوہ، میں اپنی کا سہاگ اجاڑ چلا، میں اپنی کے ارمان اجاڑ چلا، آج میری کا پیار اجڑ گیا، آج میری لاوارث ہو گئی، میری آبرو کو نہ تکنا، میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا، میرے بچوں کو نہ ستانا، آج میں بیوار سے کر چلا ہوں، خدا کی قسم کل تو یوں ہی دنیا سے لٹ جائے گا۔